اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الرسول النبی الأمی العبد المؤید والمنصور المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابو القاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اگرچہ جس عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے ابھی اس میں بہت ساری باتیں اور اہم باتیں باقی ہیں، لیکن ابھی تک کی جو 7 مجالس ہو چکی ہیں ان میں کچھ ایسی باتیں بیان ہوئیں جن کے حوالے سے بہت سارے مومنین کرام کے سوالات شروع ہو گئے، اور اگرچہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن 2 یا 3 باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں آج کی مجلس کے شروع میں مختصراً بیان کر دوں اور پھر آج کا عنوان آپ کے سامنے آئے گا۔ اور ایک معذرت جو وقتاً فوقتاً مجھے کرنا پڑتی ہے ان لوگوں سے بھی جو انٹرنیٹ پہ یہ مجالس سنتے ہیں، اور یہ مجالس سے میری مراد یہ ہے کہ آج کل تو دنیا میں کہیں کوئی مجلس پڑھی جائے وہ انٹرنیٹ پہ آ ہی جاتی ہے، اور 4 دن پہلے جو میں نے عرض کیا تھا وہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انٹرنیٹ کی مجالس سننے والے سب کے سب وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر صف اعضاء سے ہٹ کر آرام دہ ماحول میں مجلسیں سنتے ہیں۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے جسمانی اعتبار سے اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آ سکیں، پہلے وہ بالکل مجلس سے محروم رہتے تھے، اب کچھ نہ کچھ مجلسیں مل جاتی ہیں۔ میرے پاس دنیا کے ایسے علاقوں کے مومنین کرام کے ای میل آتے ہیں کہ مولانا ہم تو ایسے علاقے میں ہیں کہ 200 میل 300 میل تک ایک مومن بھی ایسا نہیں ملتا کہ ہم 2 بیٹھ کر خالی ایک نوحہ پڑھ لیں۔ اس کی وجہ سے کہ کچھ مجالس سننے کا موقع ملتا ہے، برازیل ہے، بولیویا ہے، چلی ہے، ارجنٹائن ہے، ایون امریکہ کے بھی کچھ ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں ہم مجالس میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، ہم 20 15 50 ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا اور آج بھی یہ بات دہرا رہا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ اپنی اہمیت کی وجہ سے انہیں مختلف علاقوں میں بیان کرنا پڑتا ہے۔ اب جو لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے دنیا بھر کی مجلس سن رہے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس ذاکر یا خطیب کے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں ہے، وہی ایک پرانی چیز دہرائی جا رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ خاص طور پہ کہتے ہیں مولانا وہ فلاں واقعہ، وہ فلاں روایت، وہ فلاں دعا وہ ضرور پڑھیے گا، ہم نے اس وقت نہیں سنا، کسی اور سے سنا۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ مومنین کرام کی یہ خواہش رد کی جائے کہ اسے قبول کیا جائے۔ بیلنس کرتے ہوئے چلتے ہیں، کبھی ایک آدھ بات تکرار والی آ جاتی ہے۔ معذرت ان لوگوں سے جنہیں ایسا محسوس ہو کہ وہ اتنی دور سے آئے، اتنا وقت نکالا اور پھر ایک سنی سنائی بات انہوں نے ان کو سننا پڑی۔ یہ تو ہوا ایک میری جانب سے معافی کا معروضہ۔
اب آئیے دو ایسی باتیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ جن لوگوں کے سوال ہے وہ اس وقت تک پہنچ چکے ہیں مجلس میں یا ابھی آ رہے ہیں، لیکن چونکہ جب ایک عنوان پہ بات شروع ہو جائے گی اس کو بیچ میں روک کر بیان کرنا بہت مشکل ہوگا۔ میں پورا اشرا بھی پڑھ چکا ہوں اور وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی مجلس میں یہ بات بیان کرتا رہتا ہوں کہ زیارت وارثہ خود ایک بہترین دعا ہے، خصوصیت کے ساتھ مال، جان، عزت اور اولاد کی سلامتی کی۔ اب اس میں میں واقعات بھی پڑھتا ہوں، اس میں میں احادیث بھی پڑھتا ہوں، اور اس کے حوالے سے خود زیارت وارثہ کا پیغام بھی پڑھتا ہوں۔ زیارت وارثہ میں خالی سلام ہے کہ کچھ اور باتیں بھی ہیں؟ اتنی بار میں نے اسے پڑھا کہ خالی اشارہ کر کے میں 4 دن پہلے آگے بڑھ گیا۔ جیسا کہ حسینیہ زہرا کے مجمع میں ایک خصوصیت یہ کہ اگر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ہر سال یہاں پہ آ رہی ہے تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بدلتی رہتی ہے، اور اس وقت ساری دنیا کے صاحبان ایمان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں ہر جگہ مشترک ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جائیے تو وہاں بھی، اور یورپ اور امریکہ کے بڑے ترقی یافتہ شہروں میں جائیے وہاں بھی کچھ چیزیں مشترک ہیں، وہ ہر علاقے کے مومن کے فائدے کی ہوتی ہیں، جن میں ایک چیز یہ ہے کہ ہر جگہ کا مومن پریشان ہے۔ ڈپریشن، ذہنی پریشانی، ٹینشن اور قسم قسم کے ایسے مسئلے کہ جس کی وجہ سے وہ جو نجومی حضرات ہیں نا ان کا کام جو چلتا ہے، وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے جو آپ کو غیب کی خبریں دیتے ہیں، جو بندر روڈ پر بیٹھ کر طوطے سے فال نکال کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا، یہ ترقی یافتہ ملکوں میں کرسٹل بال لے کے بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا، اس میں 99.99% لوگ فراڈی ہیں لیکن بڑے کامیاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے اور آپ کے مزاج دنیا کے حالات سے واقف ہیں۔ آپ گئے، انہوں نے آپ کی ہاتھ کی لکیر دیکھی یا آپ کی پیشانی کو دیکھا یا کرسٹل بال کو دیکھا، کہا لگ رہا ہے آج کل آپ کو کوئی بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، ہر آدمی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں، اس کو پتا ہے میرے پاس آئے گا ہی وہی کہ جس کو کوئی پریشانی ہے۔ آپ نے کہا یہ تو بہت علم رکھنے والا، ایسی بات اس نے بتا دی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ روزگار کا مسئلہ، 80% لوگوں کو آج کل روزگار کا مسئلہ ہے، جاب لگائے تب بھی پریشان ہے، نہیں لگائے تب بھی پریشان ہے، بزنس نہیں چل رہا تب بھی پریشان ہے، بزنس چل رہا ہے تب بھی پریشان ہے۔ آپ نے کہا یہ اس نے اتنے پتے کی بات کیسے بتائی؟ واقعاً یہ کوئی چھپا رستم ہے۔ آپ کا کوئی دشمن آپ کے خاندان والا ہے جو آپ کے پیچھے ہے، ہر آدمی پہلے سے یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرے خاندان میں کوئی میرا دشمن ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے۔ پتا چلا کہ آپ بزنس کر رہے ہیں کہ آپ کا بزنس پارٹنر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ارے یہ تو ایسی بات اس نے بتا دی جو کسی کو نہیں معلوم، بھائی ایمان لے آئے اس کے اوپر۔ یہ صرف تھوڑا سا ہیومن سائیکالوجی اور تھوڑا سا آج کل زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے، جس ساس سے بھی کہیے کہ تمہاری بہو تمہارے خلاف ہے، فوراً کہہ دے گی کہ اس سے زیادہ سچا تو کوئی رسول بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ ہر جگہ کے یہ مسئلے ہیں۔ اور اب آئیے اس مسئلے کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے، یہ ہیں دنیاوی پریشانیاں، اسی انداز سے دینی پریشانیاں بھی آج کل ساری دنیا میں ایک جیسی ہیں۔ اگرچہ آپ نے اتنے سالوں سے مجھے سنا، میری معلومات کے مطابق یہ حسینیہ زہرا میں 28واں محرم، اور جس میں سے 26 سال مجھے ہو گئے کسی نہ کسی حوالے سے خدمت کرتے ہوئے، لیکن میں ممبر سے شعر بہت کم پڑھتا ہوں۔ لیکن اس وقت جو ساری دنیا میں صاحبان ایمان کی آپس کی دینی حالت ہے، کچھ کامن ایشوز یا مسئلے ہمارے درمیان ایسے اٹھائے گئے جو ایشوز ہیں ہی نہیں، نان ایشوز، اور اس طرح سے مجھے نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے لے کے امریکہ کے شہر لاس اینجلس یا کینیڈا کے شہر وینکوور پہ، جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، نظر آئے کہ میں نے کہا نا کہ آپ دیہاتوں میں جائیے تو یہاں یہی مسئلے، بڑے بڑے شہروں میں جائیے تو یہ مسئلے، دیکھ کے کہنا پڑتا ہے
کہ ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں، کوئی نہ کوئی ہے خفیہ ہاتھ. مثلا آج ہر جگہ عزاداری کے حوالے سے ایشوز کھڑے کر دیے گئے جو کبھی ہمارے یہاں کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، نہ اس پہ کوئی بحث تھی، نہ کوئی اس میں اختلاف تھا، نہ اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا. ہر جگہ، چھوٹے دیہاتوں میں جائیے، بڑے شہروں میں جائیے، ترقی یافتہ دنیا میں جائیے، اسلامی ممالک میں آئیے، کافر ممالک میں جائیے. مثلا تقلید ایک طے شدہ حقیقت تھی، اتنے 100 سالوں سے نظام چل رہا. آج کل آپ دیکھیں گے کہ بلا وجہ بغیر کسی سبب کے بیٹھے بٹھا اس پورے نظام پر اعتراض شروع ہو چکے ہیں. اور اس میں تو ایک بڑا عجیب جملہ آتا، بہت سے اعتراض ہوتے جس میں ایک جملہ یہ بھی ہوتا کہ جی ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. اول تو یہ جملہ ہی غلط ہے، اس لیے کہ امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے، امام کی اطاعت اور اتباع ہوتا ہے. اب اطاعت اور تقلید کا فرق یہ خود ایک نیا موضوع بن جائے گا. لیکن بہرحال مرجی اگر کہہ دے کہ میں کہتا ہوں کہ اس جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دو، ہم یوں نہیں چھلانگ لگائیں گے. امام کہیں گے جلتے ہوئے تندور میں بیٹھ جاؤ، ہم جا کے بیٹھ جائیں گے. لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ امام کی تقلید ہوتی ہے، اس میں پہلے ہم لوگ ایک جواب دیتے تھے، جب ضد پہ لوگ آتے ہیں تو وہ جواب بھی ختم ہو گیا. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں، غسل میں، نماز میں، روزے میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ جا کے معلوم کریں. کون ایسا آدمی ہے جو آج یہ کہے کہ مجھے فلاں مسئلہ پیش آیا تو میں امام زمانہ سے معلوم کرتا ہوں؟ نکلے کہ ایسے لوگ نکل آئے سینہ تان کے کہتے کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم امام سے معلوم کر لیتے. ہم نے کہا کبھی امام نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے اور تمہاری بیوی کے سر پہ اسکارف کیوں نہیں؟ روز امام سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن یہ ساری بحثیں چھوڑتے ہوئے صرف ایک جملہ، ہم مجتہد کی تقلید ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم امام کی تقلید میں. کیا مطلب؟ امام نے ہم سے کہا کہ جو مسئلہ پوچھنا ان سے پوچھو. ہم سید سیستانی یا آغا خامنائی یا سید خوئی سے اس لیے مسئلہ نہیں پوچھتے کہ ہمیں وہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ امام نے حکم دیا ان کی طرف جانا. جو امام کی تقلید کر رہا ہے لا محالہ وہ مرجع کی تقلید کرے گا، ورنہ یہ تو وہی بات ہوگی کہ امام کو مانا، امام کی بات کو نہیں مانا. جیسے آج کل میں جناب مختار کے حالات پہ کہیں مجلسیں پڑھ رہا ہوں. اب مختار اور ابراہیم ابن مالک اشتر نے محمد حنفیہ سے جا کے اجازت لی اس جہاد کے لیے. کیوں؟ محمد حنفیہ سے اجازت نہیں لی، وہ امام سے لی تھی. چوتھے امام کے پاس گیا، انہوں نے کہا اس مسئلے میں جاؤ اور میرے چچا سے بات کرو جن کو میں نے اپنا نائب بنایا. اب چچا سے بات کرنا خود امام سے بات کرنا، کیونکہ امام نے یہ کہا کہ یہ میرے نائب. تو جو یہ کہتا ہے کہ میں امام کی تقلید کر رہا ہوں، اگرچہ وہ امامت کی توہین کر رہا، وہ اطاعت اور اتباع والے امام کو تقلید والی منزل پہ لا رہا، مگر ٹیکنیکل باتوں میں یا الفاظ میں نہیں اجانا چاہتا ہوں. امام کی تقلید کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کے بارے میں امام کہہ دے اس کے پاس جاؤ، چاہے ہمیں پسند آئے اور چاہے پسند نہ آئے، ہم جائیں گے اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے آقا اور مولا کی وجہ سے. اگر وہ ایک حبشی غلام کے پاس بھی ہمیں بھیج دے تو ہم بھی وہاں بھی جائیں گے. یہی تو امام کی تقلید ہوئی. وہ کیا تقلید ہوئی کہ مولا آپ کی تقلید کرتے لیکن بات کوئی نہیں مان رہے. نہج البلاغہ کا 24واں خطبہ، یہ وہ لوگ تھے جو امام کی تقلید کرتے تھے. 24واں خطبہ کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں آج میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام ہو. ہر بات پہ کہتے ہو مولا، امیر، امام، لیکن جب میں کوئی حکم دیتا ہوں میرا حکم چلانے کے بجائے اپنی رائے میرے اوپر مسلط کرنے لگتے ہو. میں چلے بہت ہی وسط جملہ استعمال کرو، بالکل بیکار. ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتا ایک مرجع، نعوذ باللہ من ذالک. اسلام اخلاق کا مذہب ہے. وہ استول اتمما مکارم الاخلاق، یہ سیرت رسول، مقصد رسول. مجھے بھیجا ہی گیا اخلاق، لیکن چلے میں انتہائی بد اخلاقی کی بات کروں تب بھی ہم اس کے پاس حکم امام کی وجہ سے جا رہے ہیں نا. مولا کہتے میں کہتا ہوں چلو جہاد کرو، تم کہتے ہو سردی بہت ہے مولا ذرا ٹھہر جائیے، ذرا موسم ٹھیک ہو، گرمی میں جائیں گے. نہج البلاغہ کے جملے ہیں. اور جب گرمی آتی ہے میں کہتا ہوں جہاد کرو، مولا بھی گرمی بہت ہے ٹھہر جائیے، سردی میں جائیں گے.
ایک جملہ مولا ایسا کہہ گئے کہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ، یعنی زمین پھٹے اور آدمی اس میں سما جائے، وہ زیادہ بہتر ہے جملہ سننے سے۔ نہج البلاغہ ہے، میں مولا کا وہ خطبہ تو پڑھ ہی نہیں رہا ہوں جو نہج البلاغہ کے باہر ہے، اس میں امام کا جملہ یہ ہے کہ میرا مخالف جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائے تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، میں جمعے کی نماز جمعے کے دن پڑھاؤں تو لوگ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن نہج البلاغہ کا جو جملہ ہے نا، اگر حاکم شام آج تیار ہو جائے کہ اپنی فوج کا تبادلہ میری فوج سے کرے، میں تیار ہوں، میں خوش ہوں، راضی ہوں اس کے اوپر، اور اس طرح راضی ہوں کہ اس کے ایک سپاہی کے لیے اپنے 100 سپاہی دینے کو تیار ہوں۔ کسی ملک کا سکہ کتنا گرے گا کہ ایک کے بدلے میں 100، کہا جی کرنسی بڑی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، مولا کہہ رہے ہیں یہ جو میرے ساتھ آ گئے مجھے امام کہتے ہوئے، جو جملہ ہے نا کہ میں تمہارا امام یا تم میرے امام، اس کا مطلب ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو امام کو امام مانتے ہیں، کہتے ہیں، مانتے تو نہیں ہیں۔ کہا میں 100 دے دوں گا، اس کا 1 لے لوں گا۔ وہ باطل پر ہیں لیکن ایک کوالٹی ان میں ہے، تم حق پر ہو مگر ایک خرابی تم میں ہے۔ یہ ایک خرابی ایسی ہے جس کی وجہ سے حق پہ ہونا بھی کام نہیں آئے گا۔ مولا کا جملہ اتنا عجیب ہے، وقت نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، گرچہ مقصد رسالت میں یہ آتا ہے کہ ایسے فرما بردار بندے بنائے جائیں، لیکن ابھی ہم اس منزل پہ نہیں پہنچے، ٹائم سے پہلے ہے، اس لیے کہتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں تم حق پر ہو مگر ایک خرابی تم میں جس کی وجہ سے تم ہار جاؤ گے، اور وہ یہ ہے کہ جسے امام مانتے ہو اس کی بات نہیں مانتے ہو، اور وہ باطل پر ہیں مگر جیت جائیں گے کیونکہ کوالٹی ان کے اندر ہے کہ جسے اپنا رہبر مانتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کی باتیں مانتے ہیں۔ یہ وہ کوالٹی ہے جو امام کو چاہیے۔ اس کی خاطر اب میں نے حوالہ بھی ایسی کتاب کا دیا ہے کہ جس کی کسی روایت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 24۔ باطل والا بھی اگر اپنے لیڈر کے پیچھے اس طرح سے متحد ہو، امام فرماتے وہ قبول ہے۔ یہ اس کی کوالٹی ایسی ہے جو مجھے پسند ہے، اس کے باطل کو تو دور کیا جا سکتا، جو علی کے پاس آ جائے وہ حق والا بن جائے گا۔ تو میرا مولا یہ بتا رہا ہے کہ امام کو ماننے کا مطلب ہوتا ہے امام کی بات کو بھی مانو، امام کے حکم کو بھی مانو۔ اگر امام کی تقلید ہی کرتے ہیں، چلے یہ لفظ بھی ہم برداشت کر لیں، تو بھئی تقلید امام کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب امام کہیں فَإِنِّ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا فَالرَّادُّ عَلَيْهِمْ كَالرَّادِّ عَلَيْنَا وَالرَّادُّ عَلَيْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ، میں ان کو تمہارے اوپر حاکم بنا کے جا رہا ہوں، یہ خود سے نہیں بنے، میں نے ان کو حاکم بنایا، بس اب ان کی بات کو ٹھکرانے والا میری بات ٹھکرا رہا ہے، اور جو میری بات کو ٹھکرا رہا ہے وہ اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے۔ تو امام زمانہ کی تو تقلید کا مقصد یہ ہے کہ مرجع کی تقلید کرو۔ لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں صاحب ایمان موجود ہے، دنیاوی پریشانیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں، دینی پریشانیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں، عقیدے اور ایمان کے اندر بھی آج کل ہمارے دشمنوں کی جانب سے اتنی زیادہ مداخلت ہو رہی ہے کہ ہم بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم بہتے چلے جاتے ہیں۔ شاید آخری مجلس جو پرسوں ہے مجھے اس موضوع پہ زیادہ کھل کے کرنا پڑے، یعنی اپنا عنوان جہاں تک بھی ہوگا میں کل مکمل کر دوں گا۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہر جگہ کا مومن ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، خاندانی جھگڑے ہیں، بزنس کے پرابلم ہیں، جاب کے پرابلم ہیں، اولاد کے پرابلم ہیں، تو اس کے لیے بہترین دعا زیارت وارثہ۔ جن سے آپ نے سوال کیا 4 آدمی تھے، اب تک تو وہ آ گئے ہوں گے، اس لیے بس یہ جملہ مکمل کر کے موضوع کو آگے بڑھاؤ۔ زیارت وارثہ کیا مطلب آخر اس میرے جملے کا؟ کہ اگر آپ کو مال کا مسئلہ ہو، عزت کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، جان کا مسئلہ ہو، صبح گھر سے نکلتے وقت دروازے پر کھڑے ہو کر زیارت وارثہ دعا کی نیت سے پڑھیں کہ اس وقت میں زیارت پڑھ رہا ہوں اپنے فلاں مسئلے کے لیے، اور پھر گھر سے باہر نکلیں۔ بہترین تجربہ شدہ وہ عمل ہے جس کے 7-8 کیس میں نے سرسری تو 3 دن پہلے بتا دیے تھے، اسی کی تفصیل میں جاتا ہوں تو پورے 1 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے ساتھ نماز زیارت ضروری نہیں، اور جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو 4-5 منٹ میں زیارت وارثہ ہو جائے گی۔
ویسے ہی مومن کی پہچان ہے کہ روزانہ صبح کا آغاز اپنے آقا کو سلام سے کرتا، لیکن ذہن میں یہ رکھ کر کہ میرا جاب کا مسئلہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، میرا ویزے کا مسئلہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ اس سوال کا جواب تھا جو میں نے بہت مختصر دیا۔ اب آئیے جو دوسرا سوال ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ آج کی تقریر کا عنوان رہ جائے گا۔ انشاءاللہ ابھی 2 دن اور ہیں، اس سوال کا جواب آ جائے گا۔ گرچہ میں نے بتا تو دیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ شیخ عبد الطاہر خراسانی کو والدین کی وجہ سے تو عذاب ہوا، باقی 2 غلطیاں کیا ہیں وہ بتا تو دی تھی، لیکن ذرا جلدی جلدی بات ہو گئی تھی۔ مقصد رسالت، اب یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ پیغمبر کی رسالت کے تقریباً 250 مختلف مقاصد آئے، 150 قرآن میں آئے ہیں، تقریباً 150 حدیثوں میں آئے ہیں۔ جس میں سے ایک حدیث آج میں نے تلاوت کی، وہ استو لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اخلاق نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہ پوری اس کے اوپر ایک مجلس پڑھنا تھی اور استفادہ کرنا تھا دعائے صحیفہ کاملہ سے، جس کا نام ہے دعائے مکارم الاخلاق۔ پیغمبر نے کہا میں مکارم اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہوں، چوتھے امام نے کہا مکارم اخلاق کہتے ہیں کس کو؟ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس حدیث اور پیغمبر کے وارث و فرزند چوتھے امام کی دعائے مکارم الاخلاق کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ اس وقت یہ جملہ صرف اس لیے آیا کہ مقصد رسالت 300 کے قریب آئیں۔ اچھا، ان میں ایک حدیث بڑی اہم ہے، اس کو مجھے، اہم تو ہر حدیث موجودہ حالات میں بڑی اہم، اسے مجھے ایک مجلس کا عنوان بنانا تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ اتنا وقت نہیں ملے گا، پیغام دے دوں۔ شہید دست غیب شیرازی نے گناہان کبیرہ کی فہرست میں جہاں گانے بجانے کا تذکرہ کیا، پوری ایک تقریر اس پہ ہونا تھی لیکن تقریر کا موقع نہ صحیح، تو حدیث اس میں یہ حدیث نقل کی۔ ایسے تو حدیث کئی جگہ آئی، لیکن میں نے ایک مجلس میں کہا تھا نا کہ جو حدیث ہمارے فیور میں جاتی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کا حوالہ کہاں ہے، راوی کون ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے، معتبر ہے کہ غیر ہے۔ جو ذرا اپنے اگینسٹ جاتی ہے سارے سوال اس کے بارے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث ایسی ہے، پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا 2 چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ ابھی تک جو مقصد رسالت قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے آئے، اس میں ہی بتایا گیا کہ مجھے فلاں کام فلاں چیز بنانے کے لیے بھیجا۔ یہ روایت آئی 2 چیزیں مٹانے کے لیے بھیجا، جیسے ابھی حدیث آئی کہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا، تلاوت قرآن کے لیے بھیجا، اسلام پھیلانے کے لیے مجھے بھیجا۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں 2 چیزوں کو مٹانے کے لیے بھیجا۔ پہلی چیز تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے بت، مجھے اس دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میں بت پرستی کا خاتمہ کروں اور بتوں کو مٹا دوں۔ ٹھیک ہے، بالکل واضح۔ اس کے ساتھ کی جو دوسری چیز ہے، اول تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں چیزیں نہیں آتی، کیا یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہے کہ اس کے لیے رسول کو بھیجا گیا؟ میں اصل میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا شروع کی 3 مجالس میں کہ رسول کا اس دنیا میں آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنا بڑا مقصد ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اول تو لوگ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی چیز ہم کو لگتی ہی نہیں، اور اگر ہو بھی تو بت کے برابر اس کو بنانا، وہ ہے کیا چیز؟ پیغمبر نے کہا 2 چیزیں ختم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، بت پرستی اور غنا یعنی گانا بجانا۔ گانے بجانے کو بت پرستی کے برابر رکھا ہے۔ اس دنیا میں جس طرح میرا کام ہے بتوں کا خاتمہ کرنا، اس طرح میرا کام ہے غنا کا خاتمہ کرنا۔ مومن بت پرستی کے قریب کبھی نہیں جائے گا، غنا کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جو ڈائریکٹ غنا نہیں سننا چاہتے ہیں، گھبراتے ہیں، تو حتیٰ عزاداری جیسے پاک اور پاکیزہ چیزوں میں غنا کو داخل کر دیا گیا۔ میں نے کہا نا یہ پوری ایک تقریر مجھے کرنا تھی، اس وقت نہیں کر رہا ہوں۔ اور یہ وہی پیغمبر کی حدیث ہے جو قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ اب ایک زبان کا ترجمہ اسی زبان میں تو نہیں ہوتا، حدیث بھی عربی میں، آیت بھی عربی میں۔ قرآن کی آیت فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، قرآن کہتا ہے کہ رجس سے بچو۔ کوئی اور سنے کہ نہ سنے، آل محمد والے تو ضرور سنیں گے۔ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت یہ آئی کہ اللہ نے ان سے رزق کو دور رکھا ہے۔
اور کہا ہے کہ رجس سے بچو. اب رجس کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا من الاوثان وقول الزور. بت پرستی سے بچو اور گانے بجانے کے قول سے بچو. قرآن نے بھی بتوں کو اور گانے کو برابر رکھا. پیغمبر نے تو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی، کل مجمع کتنا جوشیلا تھا، آج کتنا ٹھنڈا، لیکن میرے اوپر نہ کل اس جوش نے کوئی فرق ڈالا تھا نہ آج کی اس بے ہوشی نے کوئی فرق ڈالا. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَقَوْلَ الزُّورِ غنا. اور یہ یعنی اتنا بڑا کوئی گناہ کہ پیغمبر اسے اپنے بعثت کے اہم ترین مقصد کے ساتھ ملا کے بتا رہے. پیغمبر کی بعثت کا اہم ترین مقصد ہے شرک کا خاتمہ، توحید کا پیغام عام کرنا، بت پرستی کا خاتمہ. پہلا کام پیغمبر نے مکے پہ قبضہ کرتے ہی کیا کہ 360 بتوں کو اٹھا کے پھینک دیے. اور اس کے برابر ایک جملہ میں نے آج اس سے پہلے کی ایک مجلس میں پڑھا تھا. ایسا جملہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ لوگ سوال شروع کریں گے. سوال شروع ہوئے، مگر اس کا جواب وہاں تو آئے گا ہی، یہاں بھی جواب دے رہا ہوں. جملہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ جس دن رسول خدا نے فتح مکہ کی، یعنی مکے پہ فاتحانہ شان کے ساتھ واپس آئے، 360 بتوں کو تو اٹھا کے پھینکا گیا. لیکن پیغمبر نے ایک اور اعلان اس دن کیا. پیغمبر نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج سارے گناہگاروں اور خطاکاروں کے لیے معافی ہے. سب کو پیغمبر نے فتح مکہ میں معاف کیا سوائے 13 آدمیوں کے. کہا یہ جو 13 آدمی ہیں، اچھا اب اس میں ذرا تاریخوں میں اختلاف، کسی نے 7 کہے، کسی نے 9 کہے، کسی نے 13 کہے، کسی نے 14 کہے. کم سے کم 7 ہیں، زیادہ سے زیادہ 14. پیغمبر نے کہا یہ 13 آدمی اگر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر غلاف اور دیوار کے بیچ میں جا کے چھپ جائیں. ایک ہوتا ہے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑنا، پردے کے اندر جانا، دیوار سے مسیں، وہاں بھی ان کی معافی نہیں ہے، وہاں بھی ان کو سزا دینا اور قتل کرنا. خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹا ہوا، غلاف کعبہ اپنے آپ پہ ڈالا ہوا. اور اس دن کی بات ہے جس دن رسول لا تثریب علیکم اليوم سب کے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے بھائی آج فلاں صاحب کا موڈ بڑا خراب ہے، آج وہ بڑے غصے میں، آج ان کے سامنے نہ جانا. پیغمبر کا موڈ نعوذ باللہ، یہ لفظ بھی شان رسالت کے خلاف، لیکن دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ایسا اتنا خوش ہے رسول، اتنا اچھا موڈ ہے کہ آج ہر ایک کو معاف کر رہے. 13 کے لیے کہا کہ ان کو معاف نہ کرنا. اچھا میں نے یہاں پر بھی یہ پڑھا، وہاں پر بھی یہ پڑھا. پہلا سوال مجمع کے ذہن میں آئے گا نا، وہ 13 ہوں گے کون؟ ان کی غلطی کیا بتائی جا رہی ہوگی؟ اور ان کی جو غلطیاں تھی 3-4 تھی، یعنی 13 کے 13 ایک کام نہیں کرتے. اچھا 13 میں کچھ عورتیں بھی تھیں، مرد تو مرد. پیغمبر نے کہا یہ جو 3 عورتیں ان کو بھی معاف نہیں کرنا. ان میں سے 13 میں سے، اب باقی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، آج ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن باقی جو غلطیاں ہیں، کسی کی غلطی کچھ ہے، کسی کی غلطی کچھ. ایک غلطی یہ تھی کہ وہ پیغمبر کے سامنے غنا یعنی آلات موسیقی کو پیغمبر کا مذاق اڑانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. غنا اور آلات موسیقی کا استعمال اگرچہ بڑا ایکسٹریم کیس تھا، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ گناہگاروں کی چارج شیٹ میں ایک گناہ یہ تھا جس کی بنا پہ رسول نے کہا کہ انہیں کعبے کی دیوار پہ بھی پاؤ تو ان کو جا کے وہاں قتل کرو. کیونکہ پیغمبر اپنے آنے کا مقصد بتا رہے، مجھے بت پرستی کا بھی خاتمہ کرنا اور مجھے ان آلات موسیقی کا بھی خینا. ابھی چھوٹی سی بات اور سمجھیے، جو چیز جیسے دین کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے تولا اور ایک طریقہ ہے تبرع. جو اللہ کا ہے کہ مجھے پسند ہے وہ دین ہے، اور جو شیطان کا ہے مجھے پسند ہے، سمجھ لو یہ دین نہیں ہے. کلام شیطان سے بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جتنا بھی اس وقت دنیا کا ماحول، کیوں آج کل غنا یا گانے کو اتنا بڑھا دیا گیا؟ فقہی اعتبار سے ہمارے لیے زندگی مشکل نہ ہو، بہت سی چیزوں میں مراجع نے کہا کہ یہ حرام کی کیٹیگری میں نہیں، لیکن ماحول جو بنا ہے، کسی کے گھر جائیں گے گھنٹی بجائیں گے تو وہاں پہ غنا کی آواز، ٹیلی فون پہ ہولڈ کرائیں گے وہاں پہ غنا کی آواز. ایک حدیث
کل جس عنوان پہ میں نے بات کی تھی نا اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث، لیکن جو میرا اصل ٹاپک ہے پیغمبر دنیا میں کیوں آئے اس سے ہٹ نہیں رہا ہوں، لیکن کل جو بات ہوئی تھی اس میں بھی یہ چیز لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مولانا آپ پچھلے سال آئے اور اس سال آئے، اس دوران ظہور امام کی کوئی اور نشانی سامنے آئی؟ تو ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسی نشانی ہے جو میں 20 سال سے بیان کر رہا ہوں کہ سامنے آ گئی، لیکن ہر 5 سال بعد وہ اس طرح بدل جاتی ہے کہ مجھے اپنے جملے بدل دینا پڑتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، غلط روایت نہیں بول رہا ہوں، لیکن پہلے جو میری ذہن کہہ رہا تھا پتہ چلا نہیں وہ بدل گیا۔ بہت ہی یقینی نشانیوں میں سے ایک ہے، ظہور امام کی یقینی نشانیوں میں سے ایک، مقصد رسالت اور ظہور امام کا ربط 2 دن آیا۔ ایک یقینی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ آخری زمانے میں گانے بجانے کا ماحول بہت بڑھ جائے گا۔ چاہے کبھی یہ کہا گیا ہو کہ آخری زمانے میں لوگ اتنا گانے کی طرف چلے جائیں گے کہ ذرا چکرا بھی جائیں گے کہ اتنا گانا ہم کیسے سن رہے ہیں، تو پہلے اس کو حلال کر دیں گے، تاکہ جب حلال ہو جائے نا تو ذرا سا بھی پھر آدمی کے اندر سینے میں چبھن نہ ہو۔ کہا کہ اسے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ حلال کر دیں گے۔ بھائی اب حلال ہو گئی تو اب اس کے بعد تو ایک لمحے کے لیے آدمی سوچنے کو تیار نہیں۔ کبھی یہ کہا گیا کہ ان کی کوئی محفل نہیں ہوگی جہاں گانا بجانا نہ ہو، کبھی یہ کہا گیا کہ جیب میں سے گانوں کی آواز آئے گی، پھر اس میں ایک حدیث آ گئی کہ خانہ خدا کے صحن سے گانے کی آواز بلند ہوئی۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، گزشتہ 25 سال سے جو میں حج پہ جا رہا ہوں یا اس سے بھی زیادہ، ایک زمانے کے اندر گانا نہیں تھا بالکل۔ اب اس میں وہاں کی حکومت کا کوئی قصور نہیں، بہت ساری غلطیاں باہر سے آنے والے حاجی کرتے ہیں، حکومت بھی کرے تو کیا کرے، اس کو میں نے مختلف انداز سے دیکھا۔ لیکن اس سال یا 2 سال سے جو میں حج کر رہا ہوں، یعنی دیکھیے آدمی کتنا بے حس ہو گیا۔ خانہ خدا کا ہم طواف کر رہے ہیں، وہ جو جگہ جہاں جہاں دیوار کعبہ سے چمٹنے کا ثواب اور رونے کی فضیلت آئی، خاص طور پر مقام مستجار، پیغمبر اور امام تو مستجار میں ہر چکر میں، طواف میں 7 چکر وہاں رک کر اپنا سینہ اور پیٹ اس سے لگاتے تھے، دعا مانگتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ یا وہ جگہ جسے ملتزم کہتے ہیں، جہاں مولائے متقیان نے دعائے مشروع تلاوت کی، یا وہ جگہ جسے میزاب رحمت کے نیچے والی دیوار کہتے ہیں، جہاں چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھی ہیں۔ ہم وہاں سے گزر رہے ہیں، ہم وہاں طواف کر رہے ہیں، ہم وہاں دعا مانگ رہے ہیں، اور معلوم ہوا وہاں پر انڈین گانوں کی آواز آ رہی۔ کیوں؟ مومنین کرام کو نیا شوق سوجا ہے موبائل میں انڈین گانوں کی ٹون کو ڈاؤن لوڈ کرنے، اور اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ اگر ہم مسجد الحرام کے اندر جا رہے ہیں، یہ دنیا کی عام مسجد نہیں ہے، عام مسجد کا بھی ایک احترام ہے، تو یا تو سفر حج میں اپنے موبائل کی ٹون کو بدل دیں یا موبائل کو آف کریں۔ یعنی اس سے زیادہ مومن کی بے حسی کیا ہوگی کہ دیوار کعبہ سے چمٹا ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے لٹک رہا ہے، حجر اسود کے قریب ہے، میزاب رحمت کے نیچے۔ اتنا زیادہ موبائل عام ہو گیا کہ تو آپ کو پتا ہے مسجدوں میں، مجلسوں میں، نمازوں میں، ہر جگہ یہ پرابلم، خانہ خدا کے ذہن میں بھی ہے، لیکن کم از کم وہ جو موبائل کی جب گھنٹی بجتی ہے وہ تو انڈین گانا نہ ہو، اتنا بھی احساس نہیں رہا۔ لیکن پیغمبر اسلام نے صحن کعبہ نہیں، دیوار کعبہ سے چمٹے ہوئے جس آدمی کے قتل کی بات کی ہے، وہ تقریباً یہ نہ صحیح تو اس سے ملتا جلتا گناہ کر رہا۔ ہمارے دشمن نے اتنا پھیلا دیا اس گانے بجانے کہ مسجدوں میں، مجلسوں میں، نماز جماعت میں، دعائے کمیل کے اجتماعات میں، جلوس اذاں میں، حرم امام میں، خانہ کعبہ کے صحن میں، دیوار کعبہ کے نیچے۔ اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں مقصد رسالت کا ایک اہم ترین حصہ آپ کے سامنے آ رہا۔ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت کی تلاوت میں 3 دن سے کر رہا ہوں، اور جیسا کہ پہلے دن بھی میں نے کہا تھا اور دوسرے دن بھی میں نے گزارش کی کہ قرآن کریم میں مقصد رسالت کے لیے جو سب سے مشہور آیت ہے وہ یہی آیت، شاید اسی لیے کہ اس کو ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم
کل خالی یہ سمجھانا چاہتا کہ اس میں جو رسول کو امی کہا گیا ہے تو نعوذ باللہ جاہل کے معنوں میں کہا گیا ہے کہ کسی اور معنوں میں؟ کل یہ بات آئی تھی. یتلو علیہم آیات ہی، رسول کا ایک کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرتا و یزکیہم، اور نفس کو پاک کرتا. جو پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تمہارا اخلاق درست کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اسی کا دوسرا نام ہے تزکیہ نفس. جسم کا پاک صاف ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا نفس اور روح کا پاک ہونا. یزکیہم. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ والی آیت تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ قرآن میں 4 جگہ آئی ہے. 4 جگہ پر، پہلے پارے میں ہے، دوسرے پارے میں، چوتھے پارے میں، 28ویں پارے میں. اور یہاں پر ایک بہت اہم پیغام بھی ملا. حضرت ابراہیم خلیل خدا، اللہ ان کی کوئی دعا رد نہیں کر سکتا. وہ اتنے عظیم نبی ہیں کہ 1,24,000 انبیاء میں رتبے میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں. پہلے رسول، اس کے بعد حضرت ابراہیم. ہمارے ہاں مدرسے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اولو العزم نبی 5 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کس طرح پڑھاتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، ان میں 5 اولو العزم ہیں، اور ان 5 میں بھی جب ترتیب ہم بناتے رسول کے بعد ابراہیم. ہاں کائنات میں 15ویں نمبر پر ہے، 14 معصوم کے بعد ابراہیم کا درجہ. کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگے، لیکن انہوں نے خدا سے ایک دعا مانگی، اور اس دعا میں یہ میرا جملہ ہے، نعوذ باللہ توہین والا ہے لیکن وقت کم ہے تو میں ٹائم نہیں ہے کہ میں بات کو بنا سوار کے پیش. ایک دعا مانگی لیکن ایک دعا کے اندر ٹیکنیکل قسم کی مسٹیک تھی. اللہ نے دعا کو پہلے کریکٹ کیا پھر قبول کیا. نبی کوئی گناہ نہیں کرتا، نبی کوئی غلطی نہیں کرتا، پیغام دینا تھا. ابراہیم ایک دعا مانگ رہے ہیں، خدا کہتا میں تمہاری دعا قبول کروں گا لیکن ایک غلطی ہے تمہاری دعا میں، پہلے اپنی غلطی کو درست کرو پھر دعا قبول ہوگی. اور یہ دعا بھی ابراہیم عام حالات میں نہیں مانگ رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے. خانہ کعبہ بنانے سے زیادہ بڑی عبادت کون سی ہوگی؟ اتنی بڑی عبادت آج بھی عالم اسلام جانتا سب سے بڑی عبادت ہے حج کرنا. خانہ خدا کی زیارت کرو اور طواف کرو، اتنی بڑی عبادت. تو جس نے خود خانہ خدا کو بنایا، اب وہ بناتے وقت دعا مانگ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ پوری اسلامی دنیا کہتی ہے خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ ڈالو تو دعا قبول ہے. اور بنا ہے کعبہ ابراہیم کے ہاتھوں سے. جب نگاہ ڈالنے والے کی دعا قبول ہے تو جو بنا کے نگاہ ڈال رہا ہوگا، نگاہ ڈال کے بنا رہا ہوگا. انہوں نے دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہر آدمی جانتا ہے. اس کے بعد ایک دعا اور مانگی جو تربیت اولاد ہے، موضوع نہیں ہے، وقت بھی نہیں. اس کے بعد ایک دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور اے خدا کعبہ بن گیا، اپنی اولاد کے اسلام لانے کی دعا مانگی. کہا کہ اے خدا اور اب ان لوگوں میں ایک رسول کو بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے. خدا نے 28ویں پارے سورہ جمعہ میں کہا ہم نے ایسا رسول بھیجا جو تلاوت کر رہا ہے. ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے دعا قبول ہو رہی ہے. لیکن نہیں، کہاں قبول ہو رہی؟ ابراہیم نے کہا رسول بھیج، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، خدا نے کہا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. تم نے کہا رسول بھیج، ہم نے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتک، دیوار کعبہ اونچی کر رہا ہے خدا جو ان کو آیات کی تلاوت کر کے سنا ہے. خدا نے کہا یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. اب آئی مشکل منزل. ابراہیم نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ رسول انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کو پاک کرے. خدا نے کہا یہ ترتیب تمہاری ٹھیک نہیں ہے. ابراہیم نے کہا کتاب تلاوت کرے، خدا نے کہا یہ ٹھیک ہے. ابراہیم نے کہا انہیں تعلیم دے اور ان کے نفس کو پاک کرے. خدا نے کہا ترتیب الٹی ہے، ترتیب غلط ہے. خدا نے اعلان کیا ہم نے رسول بھیجا، لیکن یزکیہم، وہ پہلے نفس کو پاک کرتا ہے پھر اس کے بعد کتاب کی تعلیم دیتا ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں
وہ رسول بھیج جو تعلیم دے اور نفس پاک کرے. خدا نے کہا نہیں، ایسا رسول آئے گا جو پہلے نفس پاک کرے گا پھر کتاب کی تعلیم دے گا، اس لیے کہ اگر نفس پاک نہ ہو تو یہ تعلیم کتاب پانے والا قاضی شرع بن جاتا. یہ سارا علم دینا بیکار ہے جب تک کہ نفس پاک و پاکیزہ نہ ہو. رسول کی یہ اتنی اہم ڈیوٹی ہے کہ اس کے لیے اللہ نے ابراہیم کی دعا کو الٹ دیا. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اگر نفس پاک نہ ہو اور آیات کی تلاوت کی جائے تو کیا ہوتا. کَمَثَلُهُ مِثْلُ الْكَلْبِ، ایسے آدمی کی مثال کتے جیسی ہے جس کے پاس علم ہے نفس پاک نہیں. یہ لفظ قرآن میں آ رہا اور خالی یہ لفظ نہیں آ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتُنَا، اے رسول ان کو اس آدمی کا قصہ تو سنا دو جسے ہم نے اسم اعظم دیا تھا. لفظی ترجمہ ہے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، لیکن تفسیر یہ ہے کہ اے رسول ان کو اس آدمی کا قصہ سناؤ جسے اسم اعظم دیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے اس کا حق ادا نہ کیا، اس سے الگ ہو گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہ ہو گیا. وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی مثال ہو گئی. یہ وہ تھا جسے تعلیم اسم اعظم ہوئی لیکن اس کا نفس پاک نہ تھا. بلعم باعور. اور ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ایسی کہہ دوں جو انشاءاللہ کل کی پوری مجلس کا بہت دلچسپ عنوان بنے گا. چھوٹی سی ایک بات. بلعم باعور حضرت موسیٰ کے زمانے کا مقدس ترین انسان جو اس انداز سے، میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، علم تھا نفس پاک نہیں تھا. لیکن نفس پاک نہیں تھا تو اتنا مقدس کیسے بنا؟ نہیں، نفس بھی پاک تھا. نفس میں خرابی آئی. کیا چیز نفس کو گندا کرتی ہے؟ پیغمبر کا کام ہے نفس کو پاک کرنا. سورہ سنی، جو کہ قرآن خاص سفارش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ کہانی تو ضرور سناؤ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، کہانی نہیں، ان کو خبر دو اس آدمی کی جسے ہم نے اسم اعظم دیا. یہ اتنا عبادت گزار بندہ تھا، نمازی، دعائیں پڑھنے والا، پرہیزگار، کہ زمین پر بیٹھ کر یہ عرش اور کرسی کو دیکھا کرتا تھا. سارے حجاب اس کی آنکھوں سے ہٹ گئے تھے. مستجاب الدعوات تھا، جس کے لیے دعا کرے. ادھر دعا کی اور اس کی دعا قبول ہوئی. مگر جب قوم بنی اسرائیل اور اس زمانے کے حکمرانوں کا کلیش شروع ہوا، حضرت موسیٰ نے فرعون کے خاتمے کے بعد فلسطین اور شام کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے انہیں پیغام حق دیا. انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کا تو ہم مقابلہ کر نہیں سکتے، جو فرعون کا نہ ٹھہر سکا تو ہم کیا ہیں فرعون کے مقابلے میں. موسیٰ کو کیسے روکا جائے؟ بلعم باعور کے پاس گئے. کیا چیز آدمی کے نفس کو گندا کرتی ہے؟ بلعم باعور کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے پاس طاقت تو نہیں ہے کہ ہم موسیٰ کو روکیں. فرعون ہار گیا موسیٰ کے مقابلے میں جو خدا کہلاتا تھا، تو ہم کیا ہیں؟ ایک ہی طریقہ، تمہاری دعا میں بڑی طاقت ہے. موسیٰ کے خلاف دعا کرو. اب باقی ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے. قاضی شرح کا بھی یہی واقعہ تھا. گھبرا گیا، کہنے لگا پاگل ہوئے ہو؟ موسیٰ نبی خدا ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، ان کے خلاف کون دعا کرے گا؟ کہا لیکن تمہیں دعا کرنا ہوگی. آج تک تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوئی، تمہارے پاس اسم اعظم ہے. بلعم باعور عظمت موسیٰ کو جانتا، منع کرتا. کیا کیا ان لوگوں نے؟ جب دیکھا، یہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، جب یہ دیکھا کہ بلعم باعور کسی طرح دعا کرنے پہ راضی نہیں، تو عام طور پہ مختصر کر کے کہا جاتا کہ انہوں نے بلعم باعور کے پاس سونے اور چاندی کی بوریاں بھیجوائیں. لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے. روایت میں یہ ہے کہ بلعم باعور کی بیوی کے پاس عورت نفس کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ بھی ہے اور انسان کو شیطان کے راستے پہ چلانے کے لیے بہترین نمائندہ شیطان بھی ہے. بلعم باعور کی بیوی کے پاس
سونے اور چاندی کی بوریاں جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تو اپنے شوہر کو اس بات پہ راضی کر لے کہ وہ ہماری بات مان کر موسیٰ کے خلاف دعا کرے تو یہ سارا سونا اور یہ چاندی تیرے لیے۔ نفس، عورت، مال، دعا، یہ مختلف اشارے میں نے آج کیے ہیں، واقعی آج پورا ہوگا لیکن پورا نتیجہ کل آئے گا۔ اب بالم باور جو رات کے وقت گھر آتا تو گھر میں ایک نیا ٹینشن پیدا ہو گیا۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ تمہیں موسیٰ کے خلاف دعا کرنا ہی کرنا ہے، اور اتنی یعنی واقعاً بالم باور کی بیوی سے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت مانی جاتی تھی۔ پہلے سمجھاتا رہا کہ نبی ہیں، اللہ کا نمائندہ ہے، میری دعا کی حیثیت کیا ہے، لیکن بیوی کہہ رہی ہے دولت واپس نہیں جانی چاہیے۔ آخر بہرحال بیوی نے مجبور کیا، اور یہ جملہ ایک روایت کا ہے کہ حضرت موسیٰ بالم باور کی دعا کی وجہ سے پرابلم میں آ بھی گئے، یعنی اللہ نے بالم باور کی دعا کو قبول کیا۔ اس نے کہا کہ پروردگارا، موسیٰ اس علاقے میں یہاں کے سرداروں کے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں، پروردگارا ان کو راستہ بھٹکا دے۔ 40 دن تک، یا بعض روایتوں میں 40 مہینے تک، یا بعد میں 40 سال تک موسیٰ کو راستہ نہ ملا۔ وہ جو ایک صحرا ہے اس کے اندر یہ لشکر گھومتا رہا۔ بالم باور گھر میں آیا، بیوی سے کہا اب تو خوش ہو؟ حضرت موسیٰ ادھر پریشان، گھبرا کے کہہ رہے پروردگارا میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اور اس طرح سے تو نے میری ساری قوم کو اس صحرا میں راستہ بھلا دیا۔ کہا کہ موسیٰ کیا کیا جائے، اتنی عبادت کی ہے بالم باور نے میری، ایک دعا مانگی تھی، اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ کہتے پروردگارا چاہے وہ میرے خلاف ہو۔ کہا کہ ہاں، اس دنیا میں جب ہم نے ظالموں کو یہ مہلت دی ہے کہ وہ انبیاء اور ائمہ کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، تو یہ اس کی جو دعا تھی، یہ اس کی طاقت ہے۔ کہا خدا بندہ اگر اس کی دعا میرے خلاف قبول ہو رہی تو میری دعا بھی اس کے خلاف قبول ہونی چاہیے، اور میری دعا یہ ہے کہ جس دولت کے لیے اس نے سب کچھ کھیل کیا، خدا بندہ یہ دولت اسے دے دے اور دولت ایمان سے اس کو محروم کر دے۔ کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہاری دعا بھی قبول کر لی، اس کا ایمان گیا، لیکن اے موسیٰ اس بات کا خیال کرو کہ اس نے ساری زندگی ہماری عبادتیں تو کی ہیں۔ ایک جملہ جو میں اکثر آج کل کہتا ہوں، اور خاص طور پر جب عمر سعد کا واقعہ پڑھتا ہوں تو ضرور کہتا ہوں، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، شیطان بھی اگر نیکی کرے گا تو اللہ اس کو اس کا اجر دے گا، اور اسی دنیا میں ملے گا۔ کہا بالم باور جو میری اتنی اطاعت کی ہے، نمازیں، دعائیں، یہ بھی میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، تو جا کر اس کے یہ پیغام دینا کہ میں نے اس کی دعا قبول کی تمہارے خلاف، تمہاری دعا قبول کی اس کے خلاف، مگر اس کی ساری زندگی کی عبادتوں کا نتیجہ ضرور دوں گا۔ ایمان اس کا چلا گیا، عبادتیں اور نیکیاں، اس کی کوئی سی 3 دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ ہے خسرت دنیا والآخرہ۔ 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ کا لشکر اردن کے علاقے میں پہنچا جہاں کا یہ واقعہ، جہاں بالم باور رہتا تھا۔ بالم باور ظاہری اعتبار سے حضرت موسیٰ کے استقبال کے لیے آیا۔ میں بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں۔ موسیٰ نے دیکھا اور کہا کہ تیری دعا کے نتیجے میں اللہ والوں کا یہ لشکر اتنا پریشان ہوا، اور میری دعا کے نتیجے میں تمہاری ایمان ضائع ہوا، مگر تمہیں 3 دعاؤں کا اللہ نے اختیار دیا ہے جو قبول ہوں گی۔ پریشانی کے عالم میں گھر آیا، بیوی سامنے آئی، بیوی کو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ دیکھو تمہاری بات ماننے کا نتیجہ کیا نکلا، میرا سارا ایمان چلا گیا۔ اچھا وہ بیوی تھی شیطان کی نمائندہ، مگر سمجھدار تھی۔ کہا خدا یہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ تمہاری ساری عبادتیں ضائع کرے، کچھ نہ کچھ تمہیں نتیجہ دیا ہوگا۔ کہا کہ 3 دعائیں مجھے دی ہیں۔ کہا یہ اختیار ہے، میں کوئی سی 3 دعائیں مانگ سکتا ہوں۔ امام فرماتے کاش یہی ایک دعا مانگ لیتا کہ خدا بندہ میری توبہ قبول کر کے میرا ایمان واپس کر دے۔ ادھر ذہن نہیں گیا۔ بیوی سے کہا کہ
کہ اللہ نے ہی نتیجہ دیا. بیوی نے کہا اچھا ایسا کرو، اچھا ایسا کرو کہ ایک دعا اس میں سے میرے لیے مانگو اور میرے لیے یہ دعا مانگو کہ میں دنیا کی سب سے حسین عورت بن جاؤں. پہلے سے نہیں، اور دو دعائیں اپنے لیے رکھو، کم از کم اتنا تو کرو نا. دعا مانگی، جیسے ہی دعا مانگی اتنی حسین عورت بنی کہ بادشاہ وقت اٹھا کے لے گیا. یہ بالام باور کے گھر میں رہنے کا قابل نہیں ہے، میرے گھر کے لیے. اب جس بیوی کی وجہ سے بالام باور اتنے بڑے مسئلے میں ہوا، اس بیوی کو ہی ہاتھ سے کھو دیا. اس سے میں عالم میں کہا خدا بندہ اس کو اتنا بدشکل بنا دے کہ بادشاہ دھکے دے کے نکال دے. ایک روایت میں ہے کہ کتیا کی شکل بنی، ایک میں بندریا کی شکل بنی. جیسے کبھی کبھار بغیر میک اپ کے اگر آپ اپنی بیوی کو دیکھ لیں، نہیں مومنہ عورت کا حسن و جمال تو بہت ہے لیکن فرق ہو جاتا ہے نا شکل میں. یا تو بددعا آئی. اب جو بادشاہ نے نگاہ ڈالی حسین جمیل عورت وہ بندریا کی شکل میں نظر آ رہی. میں احترام ممبر کی وجہ سے دوسرا لفظ دہرانا نہیں چاہتا ہوں. ایک بار واقعاً دھکے دے کے نکالا. کون اس کو لے کر روتی ہوئی واپس شوہر کے گھر میں آئی. شوہر نے دیکھا ایسی تو اس کو بھی نہیں چاہیے، کہا خدا بندہ کم از کم ویسا کر دے جیسے پہلی تھی. اور جیسے ہی پہلی تھی حضرت موسیٰ آ گئے. تیری ساری زندگی کا خلاصہ 3 دعائیں تھیں اور دیکھ اس طرح سے تو نے یہ 3 دعائیں بھی ضائع کر دی. کاش کم از کم، یہ حضرت موسیٰ کا جملہ سے جو میں نے کہا تھا، کاش ان 3 دعاؤں کے بعد کم از کم اپنی توبہ کی بات کر لیتا. لیکن جو اللہ کا راستہ چھوڑ کے ادھر سے ادھر جاتا، جیسا کہ یہ روایتوں میں بھی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہگار کی توبہ اللہ قبول کرتا، لیکن کچھ گناہگار ایسے ہیں جنہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اس میں نبی اور امام کا قاتل شامل ہے. اس میں وہ آدمی شامل ہے جو اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتا. اس میں وہ آدمی شامل ہے جو مومنوں بے گناہ مومنوں کا قتل عام کرتا. کہا اللہ ان کی بھی توبہ قبول کر لے، اس کی بھی، مگر وہی بالام باور کی طرف کہ اس طرح سے ساری زندگی کی زحمتوں اور محنتوں کو ضائع کرتا. مگر حضرت ابراہیم کی دعا تھی خدا بندہ ایسا نبی بھیج جو انہیں تعلیم کتاب دے اور ان کے نفس کو پاک کرے. خدا نے کہا نہیں، اگر پہلے تعلیم ملی اور نفس پاک نہ ہوا تو بجائے اس کے کہ یہ اس تعلیم کو میرے راستے میں استعمال کریں گے، یہ اسی تعلیم کتاب سے کبھی میرے دین کو نقصان پہنچائیں گے، کبھی میری حجتوں کو نقصان پہنچائیں گے. قاضی شرح نے بھی تو اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا تھا جب ابن زیاد کو قتل حسین کو معتبر بنانے کے لیے ایک نام چاہیے تھا، ایک دستخط چاہیے تھی. ابن زیاد حکمران ہوگا لیکن لوگوں میں اس کی عزت نہیں ہے. اور اتنا ہی تو کہا تھا کہ اے قاضی صاحب ذرا سے اس کاغذ پہ دستخط کر دیجئے. اور کاغذ پڑا قتل حسین، ابن زیاد کے دارالعمارہ کی دیوار سے سر ٹکرا دیا. سر پھٹ گیا، خون نکل آیا محبت حسین میں. کہا کہ اے ابن زیاد ایسا گناہ کر رہا ہے، نہ تو بخشا جائے گا نہ میں بخشا جاؤں گا. تجھے یہ ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ سے قتل حسین کے فتوے پہ دستخط لے رہا؟ اور یہ کہہ کے روتا ہوا گھر آیا. لیکن آپ کو معلوم ہے نا بہت مشہور واقعہ، ابن زیاد کے درباریوں نے کہا تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا، آپ کو ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہیے تھی، یہ تو اتنے سخت ہو گئے اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ابن زیاد بھی بہرحال چالاک مکار فتین، کہا میں خوب جانتا ہوں ان لوگوں کو. بھئی یہ ایک رات کی بات ہے، دیکھنا یہ قرآن نے کہا کتے کی مثال ہے. اور رات کو جو بوریاں گئیں تو ساری رات امتحان، ایک طرف سونا رکھا ایک طرف فتویٰ رکھا. اور آخر صبح کو آ کے خود کہتا ہے ابن زیاد رات بھر میں نے مسئلہ شرعی پہ غور کیا، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا اور آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قد خرج الحسین عن حدہ فوجب قتل بسیف جدہ. حسین اپنی حد سے نکل گئے، اب واجب ہے ان کو ان کے جد کی تلوار سے قتل کیا جائے.
یہ وہ ابراہیم کی دعا کو جو خدا نے کریکٹ کیا. ابراہیم یہ مت کہو انہیں تعلیم کتاب دی جائے، پہلے کہو کہ ان کے نفس کو پاک کرو پھر تعلیم کتاب دو. نفس پاک نہیں ہوتا ہے تو تعلیم کتاب والا قتل حسین کے فتوے پہ دستخط کرتا ہے اور میدان کربلا کا لشکر یزید شور مچاتا ہے، جلدی حسین کو شہید کرو، نماز کا وقت فضیلت نکلا جا رہا ہے. بڑی نمازیں یاد ہیں ان کو، بڑی عبادتیں یاد ہیں ان کو، بڑا قرآن ان کو یاد ہے. یہ وقت فضیلت نہ نکلے جو میں نے 3 دن پہلے کہا تھا. مچھر کا خون لگ جائے تو پریشانی کے مارے گھر میں نہ بیٹھا جائے، نکل کے پوچھو مسئلہ. یعنی ایک ایسی خلاف عقل بات کہ غیر مسلم فریاد کر بیٹھا. وہ بھی تو دربار یزید کا عیسائی نمائندہ تھا نا، سفیر. ارے میرے اور موسیٰ کے درمیان یا داؤد کے درمیان 30 پشتیں ہیں، آج بھی میرے پیر کی خاک اٹھا کے میری قوم اپنے سر پہ رکھتی ہے. اور یہ پہلی پشت میں اولاد رسول، اور اس لیے بھی اس کو تعجب ہے کہ دربار میں قیدی عورتیں ایک طرف کھڑی ہیں. یہ جملے تو میں پڑھ بھی نہیں پاتا ہوں، ایک آدھ دفعہ پڑھ کے آج مجھے ہمت نہیں ہے پڑھنے کی، میں خالی اشاروں میں بات کروں گا. اس لیے بھی سفیر روم احتجاج کر رہا ہے کہ اسلام تو چھوڑو، رسول کی نسبت تو چھوڑو، ادنا درجے کی انسانیت. ایک طرف قیدی عورتیں کھڑی، دوسری طرف ننھی ننھی بچیاں گلا پکڑے ہوئے، تیسری جانب تشت میں کٹا ہوا سر ہے. وہ ملون و بے حیا سینہ تان کے اس طرح تخت پر بیٹھا ہوا کہ 3 نشے اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں. ایک تو اقتدار کا نشہ، ایک شطرنج کھیل رہا ہے وہ جوئے کا نشہ، اور تیسری جانب شراب پی رہا ہے شراب کا نشہ. مگر شراب پیتے پیتے پورا جام پیتا نہیں ہے، آدھا جام پیتا ہے، آدھی شراب کہیں پہ ہنڈیل دیتا. اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ وہ کیا کر رہا ہے. البتہ اگلا جملہ تو میں بتا سکتا ہوں، آدھی شراب پیتا ہے، باقی آدھا جام شراب کہیں انڈیل رہا ہے. عزاداروں، آپ پورا جملہ آپ نہیں سن رہے، پھر بھی آپ میں برداشت کی ہمت و طاقت نہیں ہے. زینب تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی، ننھی سکینہ تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے. اور خالی اتنا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد جام شراب رکھتا، پھر اٹھاتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے. مگر جس دوران جام شراب رکھ دیتا ہے تو ہاتھ کو خالی نہیں کرتا، چھڑی اٹھا لیتا. اور اب یہ چھڑی کا رخ ہوتا ہے میرے مظلوم آقا کے کٹے ہوئے سر کی جانب. اور اتنی دیر تک انہی مشغلوں میں لگا رہا کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے. میں نے پرسوں عرض کیا تھا، مولا نے زینب کو شام غریبہ کے لیے پہلے سے تیار کیا ہے، اس کے باوجود اتنی دیر شام کے دربار میں علی کی بیٹی کھڑی رہی کہ شام غریبہ جس کے گھٹنے نہ دکھے، دربار شام میں گھٹنے دکھنے لگے. چاروں طرف دیکھا، ایک غیرت مند مسلمان نہیں ہے جو آگے آ کر کہے کہ شہزادی آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، آپ آگے بیٹھ جائیے، ہم جوان مرد ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. بولا تو سفیر روم بولا، بولا تو ایک عیسائی بولا، کسی مسلمان کو غیرت نہ ہوئی. زینب اپنی مصیبت کی فریاد کرے تو کس سے کرے؟ بس ایک بار کٹے ہوئے سروں پہ نگاہ ڈالی، درمیان میں عباس کا سر نظر آ گیا. عباس تو نہ رہا تو دیکھ آج کیا وقت آ گیا، تیری بہنیں کس طرح قیدی بنا کے لائی گئی. مگر عزاداروں، زینب کی مظلومیت اور کلثوم کی مظلومیت
सफीर रोम का एहतजाज इससे कोई असर ना हुआ। हाँ, अगर असर हुआ तो नन्ही सकीना की वजह से शराब के नशे में चूर। लेकिन यजीद की तवज्जो आखिर इधर हो ही गई। कब हो गई? जब देखा एक छोटी सी बच्ची है जिसका एक हाथ चेहरे पर है, एक हाथ गले पर है, कभी खड़ी होती है, कभी बैठ जाती है, और किसी मजलूमियत ने यजीद को अपनी जानिब न खींचा। एक बार कहा, है बच्ची तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम फातिमा है, मगर बाबा प्यार से मुझे सकीना कहा करता था। अच्छा, तू है हुसैन की सकीना? यजीद को याद आ गया। कहा ये बता, तेरा एक हाथ चेहरे पर और एक हाथ गले पर क्यों है? ये खड़ी होती है और बैठती है। कहा यजीद, मेरी बहनों और फुफियों के बाल बड़े हैं, बालों से चेहरा छुपा लिया। अरे हाय, मेरे तो बाल भी इस काबिल नहीं हैं। और तेरी फौज ने एक रस्सी में 18 गले बांधे हैं। अरे कोई मेरे मौला से फरियाद करे, मौला 21 रमजान की रात को आपको नींद नहीं आ रही थी। जब ज़ैनब ने पूछा बाबा आप इतने बेचैन क्यों हैं? कहा इब्ने मुलजिम के कर्राहने की आवाज आ रही है, कोई उसकी रस्सियां ढीली कर दे। जब तक कि वो सख्त रस्सी में रहेगा मैं सो नहीं सकता। आइए मौला, इधर आके ये मंजर देखिए। नन्ही सकीना कहती है यजीद, तेरी फौज ने एक रस्सी में 18 गले बांधे हैं। जब मैं खड़ी होती हूँ मेरा गला घुटने लगता है, मैं बैठ जाती हूँ। हाय मेरा भैया सज्जाद। बस आखिरी जुमला, यजीद ने कहा सकीना, मैंने सुना है कि तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। एक बार सकीना फख्र के साथ कहती है हाँ मेरा बाबा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। तो कहा मैं उस वक्त मानूंगा जब ये तेरे बाप का कटा सर तेरे पास आ जाए। ये कहकर उस तश्त को आगे किया। भाई इतना सुनना था, सकीना ने जला हुआ कुर्ता फैलाया, जले हुए कुर्ते का दामन फैलाया। एक बार फरियाद की, बाबा आपकी बेटी आपसे कभी ये ना कहती, लेकिन मेरी मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है। बाबा अपनी सकीना के पास आ जा। रावी कहता है मैंने देखा कटा हुआ सर तश्त से फजा में बुलंद हुआ, हवा में तैरता हुआ चला, सकीना के जले हुए कुर्ते में आया। सकीना झुकी। कभी हुसैन झुक के बेटी का बोसा लेते थे और आज बेटी झुक के बाप का बोसा ले रही है। बाबा जरा मेरे रुखसार देख, जरा मेरे जख्मी कान देख। लेकिन बेख्तियार सकीना ने अपने मसाइब बंद कर दिए। बाबा मैं तो अपने रुखसार का तस्करा कर रही हूं, तू तो मुझसे ज्यादा जख्मी है। अरे तेरा कटा गला, अरे तेरे जख्मी होठ, अरे तेरे रुखसार पे कोड़ों के निशान। खुदावंदा हुसैन की दुखियारी सकीना के इन मसाइब का वास्ता आज की मजलिस में जिसने गिरिया किया है उनके गिरिये के तुफैल तसद्दुक में गम हुसैन के सिवा इन्हें हर गम से महफूज फरमा। परवरदिगारा इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता बीमार करबला का हमारे तमाम बीमारों को, खुसूसन मोहतरम फवाद साजवानी साहब की वालिदा बीमार हैं, इन सबको शिफाए कामिला अता फरमा। हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा और इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए हुसैन के वारिस हक़ीक़ी अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन। Ya Hussein.